حضرت یوسف اللہ تعالیٰ کی طرف نظر کیے تھے کہ اتنے میں زلیخا نے خوش ہو کر جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور متقاضی مباشرت کی ہوئی۔ بس یوسف علیہ السلام کے آزار بند کی ایک گرہ کھولنے میں لگتی تو دوسری گرہ آزار بند کی لگ جاتی، اور یوسف علیہ السلام کا دھیان بھی اس وقت خداوند تعالیٰ کی طرف تھا۔ پھر ایک آواز غیب سے آئی، کیا یوسف مت اس کے مکر و فریب میں آ اور نہ اس کی طرف کوئی توجہ کر، اگر تو نے اس طرف توجہ کی تو فعل بد کا مرتکب ہو جائے گا اور تیرا نام بھی خدا کے ہاں اس جرم کی پاداش میں نبیوں کے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، اور نہ معلوم خدا تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یوسف اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مٹا دے گا اللہ تعالیٰ تیرا نام نبیوں کے دفتر سے۔ تب یہ الفاظ سنتے ہی یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے باہر نکل جانے کے واسطے، اور پیچھے زلیخا دوڑی ان کے پکڑنے کو۔ خدا کے حکم سے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور بعضوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل امین نے آ کر یوسف علیہ السلام کی پشت پر ایک ہاتھ کھینچا کہ خدا کے حکم سے صاف اس فعل سے بچ گئے۔ اے یوسف صدیق تم بدفعلی کرنا چاہتے تھے۔ بعضوں کا فعل ہے کہ زلیخا نے ایک سونے کا بت بنا رکھا تھا جس کو وہ پوجتی تھیں، اور وہ بھی اسی جگہ رکھا تھا۔ اس کو زری کے کپڑے سے ڈھانکنے لگی۔ اتنے میں یوسف علیہ السلام کی نظر اس پر جا پڑی۔ پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے جو تو نے پردے کے اندر رکھی ہے؟ وہ فوراً بولی کہ یہ میرا خدا ہے جسے میں سجدہ کرتی ہوں، اسی واسطے میں نے اس کو پردے کے اندر رکھا ہے کہ وہ مجھ کو دیکھنے نہ پائے۔ میں اس کے نزدیک شرمندہ اور گنہگاروں میں سے نہیں بننا چاہتی۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا، اے زلیخا تو شرم کرتی ہے اپنے بت سے کہ جس میں کوئی حس و حرکت نہیں ہے، اور میں کیوں شرم نہ کروں اپنے خداوند تعالیٰ سے جو بے نیاز ہے، خبیر البصیر، رب العالمین ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام گھبرا کے وہاں سے اٹھ بھاگے اور فوراً دروازے پر آ گئے، اور ادھر زلیخا نے اپنے بال منہ کو پریشان حال کر کے ان کے پیچھے بھاگی اور ان کا دامن پکڑ کر چیر پھاڑ ڈالا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہفت خانے کے ساتھوں دروازے کھل گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ٹوپی سر سے گر پڑی، اور یوسف علیہ السلام کے بال الجھ گئے، اور زلیخا کے سر کے بال بھی الجھ کر رہ گئے، اور عزیز مصر نے دونوں کو دروازے پر اسی بھاگتی ہوئی حالت میں پایا۔ عزیز مصر کو دیکھ کر زلیخا نے جھوٹی باتیں بنا کر عزیز مصر سے کہا کہ تم نے ایسا غلام اپنے گھر میں رکھا ہے جو مجھ سے بدفعلی کرنا چاہتا ہے، یہ دیکھو میرا حال کیسا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے چیر ڈالا اس کا کرتا پیچھے سے، اور دونوں کے دونوں مل گئے عورت کے خامن سے دروازے پر۔ زلیخا بولی، اور کچھ سزا نہیں ایسے شخص کے لیے جس نے تیری گھر والی کا یہ حال کیا، اور یہی سزا اس کی ہونی چاہیے کہ اس کو قید میں ڈال دے یا اس کو مار دے۔ یہ سن کر عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تجھ کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور اپنے گھر کا امین بنایا تھا، اور یہ صلہ تو نے مجھے دیا ہے کہ تم نے میری عورت پر بری نظر رکھی۔ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا، زلیخا مجھ پر ناحق تہمت لگاتی ہے اور میری صداقت و دیانت پر جھوٹ بہتان بناتی ہے اور مجھ کو گناہگار بناتی ہے۔ کیفیت حال یہ ہے کہ زلیخا نے مجھ کو پکڑا تو میں دروازے کی طرف بھاگا، پھر پیچھے سے پکڑ لیا۔ عزیز مصر نے جب یہ باتیں سنی تو اپنے جی میں سوچا کہ یہ غلام جب سے میرے گھر میں آیا ہے کبھی اس نے امانت میں خیانت نہیں کی اور نہ جھوٹ بات کبھی اس نے کہی۔ پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں تیرے قول کو تب سچ مانوں گا جب تو کوئی گواہ پیش کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ یہ میری گواہی دے گا۔ عزیز مصر مسکرا کر بولا، اب معلوم ہوا گناہ تیری طرف سے ہے، تو مجھ کو محالتا دیتا ہے، کیونکہ 6 مہینے کے لڑکے سے پوچھوں؟ 6 مہینے کے لڑکے نے بھی کبھی سوال و جواب کیے ہیں جو مجھ کو بتاتا ہے تو کہ اس سے سوال کروں۔ اتنے میں خداوند تعالیٰ کے حکم سے لڑکا اپنے آپ ہی بول اٹھا کہ اے عزیز مصر، یوسف علیہ السلام صدیق اس بات پر سچے ہیں اور تم میری بات کو جانو۔ جب عزیز مصر نے لڑکے کی زبانی یہ بات سنی تو بڑا ہی متعجب ہوا، اور اس نے اس کے پاس جا کر اس سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو نے کیا دیکھا ہے؟ تب وہ بولا، قول تعالیٰ و شہید شاہد من ترجمہ،
گواہی دی ایک گواہ نے عورت کے لوگوں میں سے کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ عزیز مصر نے دیکھا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: جب عزیز مصر نے دیکھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، کہا بے شک یہ ایک فریب ہے تم عورتوں کی طرف سے، اور عورتوں کا فریب بہت بڑا ہوتا ہے۔ بعد اس کے عزیز مصر نے زلیخا کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ اس کے لڑکے نے کہا، اے عزیز مصر، تم نے جو کچھ خیال کیا ہے وہ عقل مند لوگوں کا خیال نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمام خلائق کے نزدیک تم ہی رسوا ہو جاؤ گے۔ اور یہ بات سن کر عزیز مصر نے یوسف کو کہا، اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا۔ کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے یوسف جانے دو اس بات کو، اور اپنی عورت سے کہا، یعنی زلیخا کو کہا کہ تو بخشوا اپنے گناہ، یقیناً تو ہی گناہ گار تھی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ باتیں ہوئی تھیں اور جبرائیل امین وہاں حاضر تھے، جو کہتے تھے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کو۔ ترجمہ: حضرت یوسف بولے کہ اس نے خواہش کی مجھ سے، اور میں اپنے دل کو قابو میں کیے ہوئے تھا۔ اس وقت جبرائیل امین بولے کہ اے حضرت یوسف، کیوں اس کا پردہ فاش کرتے ہو، حالانکہ اس نے تمہاری محبت کا سچا دعویٰ کیا ہے۔ عقل مند اور بزرگوں کا یہ مشورہ نہیں ہوا کرتا کہ وہ اپنے محب کا عقد کھول لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، یا الہی، تو نے ناحق مجھے عزیز مصر کے سپرد کیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، اے حضرت یوسف علیہ السلام، تم نہیں جانتے کہ دوست کی دوستی میں مصیبت اٹھانا پڑتی ہے۔ اور بعضوں نے یوں بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ یوسف زلیخا کا پردہ فاش کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدوس کی صفتوں میں سے ایک صفت ستار العیوب بھی ہے اور دوسری صفت غفار الذنوب بھی ہے، اس لیے عیب کی پردہ پوشی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ کو پسند نہیں ہے تم کو رنج و غم دینا، یعنی اگر کوئی شخص جفا کرے تو میں اس کے عوض میں بھی وفا کرتا ہوں۔ بعض محققوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اپنے جی میں کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوئی اور مجھ کو سچا نہیں جانتا، حالانکہ اس نے مجھ سے کبھی بھی جھوٹی بات نہ سنی اور نہ مجھ سے کبھی خیانت پائی۔